ایک لمحہ نقی کا ذکر کیجے، ہر ایک لمحہ نقی کا ذکر کیجے، جہاں والو یہ ہر غم کی دوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. لما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء، وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ماذ الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي وتأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا، وقال الله نعم قد أذنت لك، فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وإلا إنهم نعم قد أذنت لك، فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل محمد قال وعجل لأبي إن فرجهم. الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين
وفيهم مهموم الله وفرج الله هما الہی آمین ولا مغموم الله وكشف الله غما الہی آمین ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته الہی آمین فقال لي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. پروردگار جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس عزا کو، اس قراءت دعائے حدیث قصہ کو قبول فرما اور ہمارے قاری جناب بہترین طریقے سے اور جس مخلصانہ طور پر یہ تلاوت فرماتے ہیں، پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا فرما اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اور جو بانی مجلس ہیں اور ان کی عزیزہ جو محترمہ اور مرحومہ سیدہ بہار فاطمہ بنت سید اصغر حسین ہے، پروردگار جو بھی تو نے آج ثواب معین و مقدر فرمایا ہے ان کی روح کو اصال فرما اور انہیں جوار زہرا میں جگہ عطا فرما. آقا کی زندگی میں تعجیل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ مولانا، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا بھی. رفت بھائی بہت خوبصورت آپ نے تلاوت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں سامعین آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی ہماری اس مجلس ترحیم کے جو ہمارے بسلسلہ شہادت امام نقی علیہ السلام ہے، اس کے جو بانی ہیں وہ ڈاکٹر مدد علی صاحب ہیں، اور یہ مجلس ترحیم برائے سیدہ بہار فاطمہ بنت سید اصغر حسین ہے. آپ سب سے التماس کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان کی روح کو سال ثواب، اور ہمارے ریسنٹلی ہمارے عابد علی بھائی جو ہیں ان کی خالہ اور ہمارے رفت بھائی کی چچی اور تمام جملہ مرحومین ہمارے تمام شرکاء کے ان سب کے لیے اصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ. میں اب التماس کروں گا جناب شعیب رضا سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ سلام پیش کریں. جناب شعیب رضا صاحب. السلام علیکم. امام نقی علیہ السلام کی ذات بابرکت کے حوالے سے ایک تازہ سلام مولا کے حوالے سے پڑھتا ہوں. ان کی شہادت کی مجید صلوات کی گزارش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن. نقی کا جو زباں پہ تذکرہ ہے، نقی کا جو زباں پہ تذکرہ ہے، یہ مجھ پر خاص زہرا کی عطا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. طرف دیکھو ہے نام اس کا، یہ آغوش محمد میں پلا ہے. ایک لمحہ نقی کا ذکر کیجے، ہر ایک لمحہ نقی کا
ذکر کیجے جہاں والو یہ ہر غم کی دوا ہے. شعر ملاحظہ کیجئے. گناہوں کی معافی رب سے مانگو ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کیا کہنے ہیں شیخ بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھے بغداد میں غم کی گھٹائیں تم سادات پر تازہ ہوا ہے. ہدایت کی جزا اس طرح پائی نقی کو زہر معتز نے دیا ہے. جہاں میں ہوتا ہے ماتم نقی کا جہاں میں ہوتا ہے ماتم نقی کا ہر ایک سو شور گریے کا اٹھا ہے. ہر یتیم کا وہ غم ہے عسکری پر یتیم کا وہ غم ہے عسکری پر علم سے زرد چہرہ ہو گیا ہے. علم سے زرد ادھر تابوت اٹھا سامرا میں ادھر تابوت اٹھا سامرا میں ادھر غم سے مدینہ ہل رہا ہے. ادھر غم سے مدینہ ہل رہا ہے. شعیب اس غم کو پوچھو عسکری سے شعیب اس غم کو پوچھو عسکری سے یتیمی کا علم کیسے سہا ہے. یتیمی کا علم کیسے سہا ہے. نقی کا جو زبان پہ تذکرہ ہے یہ مجھ پر خاص زہرا کی عطا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت ہی خوب انداز میں آپ نے سلام پیش کیا. اب میں التماس کروں گا جناب عابد علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ سلام پیش کریں. جناب عابد علی صاحب آواز بلند نعرہ صلوات. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر مدد علی صاحب کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے سلام پیش کرتا ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات. محمد
دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر دروازہ حسین سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر ماشاءاللہ 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 بے شک بے شک دروازہ حسین پہ 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے اصغر نے جنگ جیت لی سبحان اللہ کیے بغیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ملا کیے بغیر دروازہ سبحان اللہ غاصب فدق کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا غاصب فدق کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا جنت میں حر چلا گیا توبہ کیے بغیر دروازہ حسین پہ اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول بہت عمدہ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول زہرا کے دشمنوں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہے بہت خوبصورت دروازہ حسین یہ مقرر کیجئے گا عابد بھائی پلیز سبحان اللہ اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول واہ 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 اللہ کہہ رہا ہے
واللہ نہیں قبول، زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کیے دروازۂ حسین کے عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں عباس وہ جری ہے جو میدان جنگ میں، جو میدان جنگ میں لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھروسہ کیے بس۔ جی ہیں جی ہیں عابد بھائی، دروازۂ حسین بر محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ عابد بھائی، جزاک اللہ جزاک اللہ، خوبصورت کلام اور کیا خوبصورت آواز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں اور سیدہ آپ کی اس عبادت کو شرف قبولیت بخشے۔ بہت ہی کلام آپ نے پڑھا اور بڑی خوبصورت ادائیگی فرمائی آپ نے۔ میں التماس کروں گا جناب سید رضا علی خان صاحب سے کہ وہ مرثیے کے لیے تشریف لائیں۔ جناب سید رضا علی خان صاحب، بواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی محمد آل محمد عجل فرجہم۔ میں نے آج کی سال ثواب کی مجلس کے لیے میر انیس کا مرثیہ پیش خدمت ہے۔ جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا، روئی بہت اور بیٹے کو چھاتی سے لگایا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھوں رسنایا، زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھوں سنایا، اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار، محبوب الہی کی امانت سے خبردار، محبوب الہی کی بیٹی سے زہرا نے بڑے دکھ سے ہے پالا، یہ روم میرے جسم کی ہے گیسوں والا، سمجھی سے آنکھوں کی ضیا گھر کا اجالا، حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا، حجرے سے کبھی
گرم ہوا میں نہ نکالا، سوئی ہوں تو پہلے اسے چھاتی پہ سلا کر، چکی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر، اے لاڈلی اس لال کا دشمن ہے زمانہ، شبیر کو میرے نظر بد سے بچانا، تکلیف بھی سہ لیجیو ایزا بھی اٹھانا، صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا، صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلانا، ہر رنج میں اس بھائی کے کام آئیو زینب، جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائیو زینب، جائے یہ جدھر ساتھ چلی جائیو زینب، یہ سوچ کے پھر بولی کہ اے زینب ناچار، ان باتوں کو میری نہ بھلانا تو خبردار، کہ یہ روکے اولاد اگر دے تجھے غفار، اور ہو میرا شبیر مصیبت میں گرفتار، اور ہو میرا شبیر مصیبت میں گرفتار، ایسا کرے کیا تو حسین ابن علی پر، احسان کرے کیا تو حسین ابن علی پر، وہ بولی میں صدقے کروں بیٹوں کو اخی پر، وہ بولی میں صدقے کروں بیٹوں کو اخی پر، زہرا نے کہا بس یہی میری ہے تمنا، لے بیٹی میں خوش تجھ سے چلی دودھ بھی بخشا، پھر روک کے یہ حیدر سے مخاطب ہوئی زہرا، اب آپ سے ہے یہ سخن آخری میرا، اب آپ سے ہے یہ سخن آخری میرا، میں قبر میں پھاڑوں گی گریبان کفن کو، ایزا نہ ہو کچھ میرے حسین اور حسن کو، ایزا نہ ہو کچھ میرے حسین اور حسن کو، پھر روئیں گلے مل کے بہت بیٹوں سے زہرا، فرمایا تمہیں دولہا بنے آہ نہ دیکھا، فضا سے کہا قبر نبی پر انہیں لے جا، روئے نہ میرے سامنے یہ تو انہیں بیلا، روئے میرے سامنے یہ تو انہیں بیلا، اے فضا کوئی رنج انہیں ہونے
نے نہ دینا پیاروں کو میرے مرنے پہ بھیڑوں نے نہ دینا، یہ کہہ کے کیا بن در حجرہ اطہر، سب خرد و کناروں نے لگے آنکھ کے باہر، آواز سنی کلمہ طیب کی مکرر، پھر کچھ نہ صدا آئی، کہا سب نے یہ رو کر، پھر کچھ نہ صدا آئی، کہا سب نے یہ رو کر، لو اٹھ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی، ریلت ہوئی بساط رسول عربی کی، جب خلق سے وقت سفر فاطمہ آیا، جب جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ رضا علی بھائی، بہت سلیقے سے جزاک اللہ ماشاءاللہ رضا بھائی، آپ نے ماشاءاللہ حق ادا کر دیا اس مجلس پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ حق کے پائیں اتفاق آپ کی اس کوشش کو، اس محنت کو قبول فرمائے۔ میں بغیر کسی تاخیر کے انتہائی ادب کے ساتھ التماس کروں گا مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ ممبر فروز ہوں اور آج کی اس مجلس ترحیم سے خطاب فرمائے۔ مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین سے شرکا سے ایک درخواست کرتا چلو بڑے ہی ادب سے کہ آپ لوگ اپنے مائک کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں جب ہمارے پڑھ رہے ہوں لوگ مرثیہ سلام، اور خاص طور پہ جب قبلہ ممبر افروز ہوں گے تو کوشش کیجیے جو بیک گراؤنڈ نوائس ہے یا جو آپ سے گفتگو کرتے ہیں مائک کو آن کر کے اس سے پلیز اجتناب فرمائیے، بہت نوازش ہوگی۔ قبلہ اوور ٹو یو۔ فاتحہ۔ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومذكي نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال مولانا الإمام علي النقي عليه الصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع، ومن أطاع الخالق لم يبالي سخط المخلوقين۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں پہلے تو تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں شہادت امام علی نقی علیہ السلام کی آپ سبھی حضرات کی خدمت میں، اور زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، ان کے جد کا پرسہ، اور دوبارہ دوسرے مرحلے میں تعزیت پیش کرتا ہوں جناب مدد علی صاحب کو کہ ان کی والدہ ماجدہ کے انتقال کے موقع پر
खुदावंद आलम मरहुमा के दर्जात को आली फरमाए और बाकी मानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। बिलखुसूस मदद अली साहब की खिदमत में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन्हें सब्र जमील अता फरमाए। माँ एक अजीम नेमत का नाम है, बल्कि मैं अगर ये बात कहूँ कि कायनात में अहले बैत अलैहिस्सलाम और उनके घराने के बाद अगर सबसे बड़ी कोई नेमत है तो उसका नाम है माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ से बढ़कर के कोई नेमत नहीं हो सकती। लिहाजा मजलिस में एक माँ के साले सवाब की मजलिस भी है, इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत से मुताल्लिक भी मजलिस है, और बाद अब मोमिनीन इस मजलिस में ऐसे भी हैं कि जिनका ताल्लुक उनसे यानी या उनकी खाला है, जैसा कि मैं जहांजेब भाई से सुन रहा था, या उनकी चची हैं। तो अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि परवरदिगार आलम तो उन्हें जवारे मासूमा में जगह अता फरमा। कायनात में कोई भी इंसान माँ की जगह नहीं ले सकता कि माँ किसे कहते हैं। क्योंकि आज की हमारी मजलिस का उन्वान है शहादत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। तो लिहाजा मुझे गुफ्तगू उस मौजू पे करनी है। अगर शहादत इमाम न होती और माँ से मुताल्लिक सिर्फ मजलिस होती तो मैं आप हजरात की खिदमत में ये पेश करता कि अल्लाह ने मकाम जो माँ को दिया है वो किसी दूसरे को नहीं दिया है। और इसके लिए एक बेहतरीन हदीस भी है जो कि रिसालतुल हुकूक में हमें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मिलती है। मौला ने माँ के रुतबे में इरशाद फरमाया है, वअलम अन्ना हक्का उम्मे का, जान लो तुम्हारी माँ का हक क्या है। अन्नहा हमलत का हैसो ला यहमिलु अहदुन अहदा, उसने तुम्हें उस जगह दी है जो किसी को कोई दूसरा दे नहीं सकता। यानी इमाम अलैहिस्सलाम का इशारा शिकम मादर की तरफ है। यानी अल्लाह ने जो कुव्वत दी है उस माँ को, और उस माँ ने जो तुम्हें वो मकाम दिया है, वो जगह दी है, वो कोई दूसरा नहीं देगा। जो भी उस मकाम को, उस जगह को देगा वो माँ ही होगी। बहुत अजीम जुमला है। और फिर इमाम का वो पूरा रिसाला है जो खत आपने लिखा है, और रिसालतुल हुकूक में ये बातें आपको मिल जाएंगी। तो लिहाजा वो एक पूरा मरहला है अजमत माँ के लिए। फिर पैगंबर की एक बड़ी मशहूर हदीस है जिसे आप हजरात भी जानते हैं, अल जन्नत व तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर पैगंबर ने ये खिताब माँ की तरफ किया है कि माओ से खिताब था अगर पैगंबर का कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो पैगंबर माओ को बताना चाहते थे कि आप ऐसी तरबियत करें कि आपकी औलादे जन्नत में जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह इलामा साहब। और अगर ये खिताब बच्चों की तरफ था कि जन्नत है माँ के कदमों के नीचे, ये खिताब बच्चों की तरफ था, औलाद की तरफ था, तो पैगंबर ये बताना चाहते थे कि माँ का एहतराम और इज्जत इतनी है कि माँ चाहेगी तो तुम्हें जन्नत की तरफ ले जा सकती है, तुम उसका एहतराम करो। ये तो हदीस की रोशनी में और उसकी तफसीर में उसका पस मंजर क्या है, ये तमाम चीजें अपनी जगह पर महफूज हैं। चूंकि हमें जब भी किसी हदीस को देखना है तो दो रुख से देखना चाहिए। एक ये कि पैगंबर का खिताब किससे है, दूसरा ये है कि पैगंबर ने जो ये खिताब फरमाया है इसका पस मंजर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। जो कि पैगंबर ने यूं ही हदीस से बयान नहीं फरमाई है, बल्कि जब कभी कोई सवाल पैगंबर से किया गया तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया, कोई मौका आया तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया। इसी तरह से जहां इतनी हदीसें हैं, आज जिस मुनासिबत से इस मजलिस का इनेकाद है, शहादत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, मौला अपने अक़वाल में अपनी हदीसों में इरशाद फरमाते हैं, मन इत्तक़ल्लाह, जो इंसान भी अल्लाह से डरा, युत्तक़ा, तो लोग फिर उससे डरेंगे।
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرا لفظ سنیے، دوسرے حدیث کا دوسرا فقرہ کیا ہے؟ پھر امام نے ارشاد فرمایا ومن اطاع اللہ یطاع، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس کی اطاعت کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسری چیز اسی حدیث میں ہے ومن اطاع الخالق لم یبال سخط المخلوقین، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، خالق کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ مخلوق اس سے ناراض ہے یا نہیں ہے، اسے یہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اس حدیث کی روشنی میں اگر آپ کی خدمت میں کچھ باتوں کو پیش کروں تو یہ حدیث ہماری زندگی میں چینج لانے کے لیے، ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ پہلے مرحلے میں کہا ڈرا صرف اللہ سے جاتا ہے، خوف پروردگار ہو۔ جب خوف پروردگار ہوگا تو پھر ہمیں کوئی مشکل سامنے نہیں آئے گی۔ جب اطاعت پروردگار ہوگی تو لوگ خود بخود تمہارے سامنے جھکیں گے، اور جب تم اللہ کو راضی کر لو گے تو مخلوق ناراض بھی ہو جائے تو اس سے ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اس حدیث کی روشنی میں، اور خود امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اوپر اگر ہم روشنی ڈالیں گے، جیسا میرا اپنا ایک سلیقہ ہے کہ میں جو مناسبت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 10ویں جانشین ہیں اور ہمارے 10ویں امام ہیں، اور سلسلہ معصومین کی 12ویں کڑی ہیں۔ آپ کے والد ماجد امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب سمانہ خاتون ہیں۔ آپ اپنے آبا و اجداد کی طرح امام ہیں، منصوص من اللہ ہیں، معصوم ہیں، عالم زمانہ ہیں، اور افضل کائنات ہیں۔ آپ علم میں، سخاوت میں، طہارت نفس میں، بلندی کردار میں، اور جملہ صفات حسنہ میں اپنے والد ماجد کی جیتی جاگتی تصویر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو امام محمد تقی الجواد ہیں اسی طریقے سے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت 5 رجب المرجب، جو کہ انشاءاللہ پرسوں کو وقت آ رہا ہے، 214 ہجری میں آپ کی ولادت منگل کے روز ہوئی، سشنبہ ٹیوزڈے، منگل کے روز آپ کی ولادت بسعادت لکھی ہے۔ اور مدینہ منورہ کے بالکل پاس میں ایک گاؤں ہے سریا، اس گاؤں میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، جو کہ ہمارے 9 امام مدینے سے تھوڑا سا فاصلے پر، جو آتا مدینے ہی کے جوانب میں ہے، مدینے کے قریب ہے، لیکن وہ محلہ کہہ لیجئے یا گاؤں کہہ لیجئے یا قریہ کہہ لیجئے، سریا اس کا نام ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت وہاں پر ہوئی ہے۔ آپ کا اسم گرامی لوح محفوظ کے مطابق اور حدیث پیغمبر کے مطابق علی رکھا گیا۔ آپ کے والد ماجد نے یہ نام آپ کا رکھا، اور اسے یوں بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انا اوصیائی و خلفائی، میرے بعد میرے اوصیاء اور میرے خلیفہ لاثنا عشر، 12 ہوں گے، اولہم الاخی، ان میں سے پہلے میرا بھائی ہوگا، اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اسلام نے تمام اسماء کی تلاوت فرمائی، اور یہ روایت خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیان فرماتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے مجھ سے یہ روایت بیان فرمائی ہے، جیسا کہ بعض برادران اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا یا پیغمبر خدا وہ آپ کے بھائی کون ہیں جو آپ کے بعد آپ کے جانشین ہوں گے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرا بھائی علی ابن ابی طالب میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ تو اس روایت میں 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ پیغمبر نے اپنے بعد منصوص کر دیا، منصوب کر دیا، معین کر دیا میرے بعد میرا وصی کون ہوگا، میرا جانشین کون ہوگا، اور دوسرا صرف مولا کائنات پہ آپ نہیں رکے بلکہ 12 کے 12 جانشین کا آپ نے نام
بیان فرمایا اور ان ناموں کو لوح محفوظ پر پڑھ کر پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا، اور اس کی راویہ بھی حضرت عائشہ ہیں۔ بلکہ اسے میں یوں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے افراد جتنے بھی ہیں ان کے نام یعنی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں لوح محفوظ پر پہلے سے محفوظ ہیں، جو اللہ کی جانب سے وہ نام دیے گئے ہیں۔ 214 ہجری میں جب آپ ولادت باسعادت ہوئی ہے تو اس وقت میں جو بادشاہ وقت تھا خلیفہ بنی عباس میں سے وہ مامون رشید تھا، چونکہ مامون رشید لعنتی یہ وہی خلیفہ ہے جس نے 202 ہجری یا 203 ہجری یا 201 ہجری، جو کہ امام رضا کی شہادت کی 3 ہجری بیان ہوتی ہیں، سب سے زیادہ اسٹرانگ اور جو اتھینٹک ہے جسے کہا جائے مثبت ہے، اور ثبوت کے طور پہ وہ 202 ہجری ہے، لیکن بعض روایات میں ملتا، خیر اس سے بھی مجھے بحث نہیں ہے۔ مامون رشید نے ہی 202 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کو زہر سے شہید کرایا تھا، اور 214 ہجری میں یہ وہی زمانہ ہے کہ امام رضا کی شہادت کے 12 برس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا، ملاحظہ فرمائیے گا، میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں، اور القاب میں جہاں آپ کے اتنے لقب ہیں کہ ایک نقی لقب ہے، ایک لقب آپ کا ابن الرضا بھی ہے۔ ابن الرضا کی ایک تفصیل ہے، ابن الرضا 9ویں امام نے 10ویں امام کا لقب ابن الرضا کیوں رکھا؟ چونکہ مامون رشید کی طرف سے پروپیگنڈا یہ تھا کہ امام رضا کے کوئی اولاد نہیں ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی طرف یہ اشارہ تھا کہ یہ تنہا ہے، ان کے بعد سلسلہ امامت ختم ہو جائے گا، تو لہذا امام رضا نے اپنی ہی زندگی میں اپنے بیٹے 9ویں امام کا لقب ابن الرضا رکھا تھا، اور یہ وصیت فرمائی تھی امام محمد تقی سے کہ بیٹا تمہارے جو بیٹا پیدا ہوگا تم بھی اس کا لقب ابن الرضا رکھنا۔ لہذا جب 10ویں امام کی ولادت ہوئی تو 9ویں امام نے ان کا لقب ابن الرضا رکھا، اور 10ویں امام کے ہاں جب ولادت ہوئی امام حسن عسکری پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے حسن عسکری کا لقب ابن الرضا رکھا، تاکہ خلیفہ بنی عباسی کو یہ پتا چل جائے کہ ابن الرضا کا سلسلہ پہنچتے پہنچتے امام حسن عسکری پر پہنچ گیا۔ چونکہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، امام رضا کی تدبیر علمی اور حکمت عملی کی بنیاد پر ہمارے 11ویں امام، 10ویں امام، 9ویں امام یہ تینوں کے تینے ابن الرضا کہلائے، لہذا ان کا ایک لقب 10ویں امام کا ابن الرضا بھی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد دو 214 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 218 ہجری تک خلیفہ بنی عباس رہا یہ مامون رشید، اور 218 میں یہ واصل جہنم ہو گیا۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب مامون کا انتقال ہوا تو معتصم جو خلیفہ عباسی وہ آیا، اور اس کے بعد خلافت کا جو سلسلہ چلا تو معتصم واسق ابن معتصم پھر خلیفہ ہوا، اس کے بعد جب واسق کا انتقال ہوا تو متوکل عباسی خلیفہ ہوا، اور متوکل عباسی کے دور کو امام علی نقی علیہ السلام نے اس وقت دیکھا ہے کہ جب امام علیہ السلام اپنی جوانی کی منزلوں سے گزر رہے تھے، جو کہ تقریباً 214 میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور متوکل عباسی خلیفہ ہوا ہے 232 ہجری میں۔ تو ایک عمر وہ تھی جو ایک جوانی کی عمر تھی امام علی نقی علیہ السلام کی۔ اب متوکل عباسی کے دور میں امام رضا علیہ السلام کا جو یہ دور گزرا، اس کے اندر میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 محرم 220 ہجری کو خلیفہ بنی عباس نے، دیکھیے تاریخ یاد رکھیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا، حالانکہ مجلس کا رخ مجھے والدہ کے سال ثواب کی طرف بھی دینا چاہیے تھا مرحومہ بہار فاطمہ کے لیے، لیکن میں نے وہ چند کلمے آپ حضرات کی خدمت میں شروع ہی میں پیش کیے،
چونکہ تاریخ طولانی ہے اور تاریخ کے پڑھنے میں اور اس کو بتانے میں بڑا ذرا سا لطف بھی آتا ہے، لیکن اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، جس کی شکایت مجھے ہمیشہ رہتی ہے۔ خیر، امام محمد تقی الجواد 9 محرم 220 ہجری کو بغداد پہنچے۔ 9 محرم 220 کو بغداد میں خلیفہ وقت نے مدینے سے 9ویں امام کو بلایا۔ تو جب 220 ہجری میں امام علیہ السلام بغداد پہنچے ہیں تو 10ویں امام کی عمر مبارک اس وقت کیا ہوگی؟ صرف 6 برس کی۔ کتنی ہوگی؟ آپ حضرات تک آواز آ رہی میری؟ ہاں، 6 برس کی عمر مبارک آپ کی اس وقت میں ہوگی۔ یعنی امام علیہ السلام 220 ہجری میں 9ویں امام جب بغداد آ گئے تو 220 ہجری میں 6 برس کے ہیں۔ امام علیہ السلام 9ویں امام جب آ رہے تھے بغداد کی جانب، جو محلہ کاظمین ہے اور محلہ جوادین ہے، جب 7ویں امام علیہ السلام کو وہاں دفن کیا گیا، چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہاں ہے تو اس محلے کا نام کاظمین رکھا گیا۔ اور جب امام جواد علیہ السلام کی شہادت ہوئی 220 ہجری میں اور 29 ذوالقعدہ 220 ہجری میں، تو اس محلے کا نام پھر جوادین بھی رکھا گیا، کاظمین رکھا گیا، یعنی 2 کاظم، امام موسیٰ کاظم اور امام جواد۔ جوادین اس محلے کو کہتے ہیں اس لحاظ سے کہ امام علیہ السلام امام نہوم کی مناسبت سے، یعنی 9ویں امام علیہ السلام وہاں مدفون ہے، اس لیے اسے جوادین بھی کہتے ہیں۔ 6 برس کی عمر ہے، اور 6 برس کی عمر میں جس وقت آپ 9ویں امام بغداد تشریف لائے ہیں تو جتنے بھی رموز امامت تھے آپ نے وہ تمام کے تمام 10ویں امام کے سپرد کیے 9ویں امام نے، اور اپنا سفر بغداد کی طرف کیا۔ اچھا، وہاں پر کیا تھا مسئلہ؟ 220 ہجری میں جو حالات تھے، 9ویں امام جب پہنچے تھے اور 10ویں امام مدینے میں رہ گئے تھے، جو خلیفہ وقت تھا 9ویں امام کی شہادت کے بعد اسے یہ بات برداشت نہ تھی کہ اب 10ویں امام علیہ السلام مدینے میں رہیں، لیکن کچھ کر تو سکتا نہیں تھا، چونکہ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ امام محمد تقی الجواد 9ویں امام کی شہادت کے بعد لوگوں نے اپنے آپ کا مرجع یعنی مرجع خلائق بنے ہیں امام علی نقی علیہ السلام، اور تمام لوگوں نے رجوع کیا ہے امام علی نقی علیہ السلام کی طرف۔ اور امام علی نقی علیہ السلام جب مدینے میں زندگی گزار رہے تھے تو خلیفہ وقت یہ بات برداشت نہیں کر رہا تھا کہ اتنے سارے لوگ اس کم سنی میں، اس چھوٹی سی عمر میں، جو کہ آپ کے ابھی 10ویں امام کی 6 اور 7 برس کی عمر مبارک ہے، لوگ اتنا زیادہ ان کے رابطے میں آئے۔ لہذا اس نے کیا کرا؟ مدینے میں مرجع خلائق بننے کے بعد کیا کرا؟ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ان سے دشمنی نکالوں تو کیسے نکالوں، اور وہ اسی سوچ میں پڑ جاتا۔ کسی طرح سے 10ویں امام کی مرکزیت کو مدینے میں ختم کر دیا جائے اور کوئی ایسا ایک معلم اور استاد ان کے ساتھ میں لگا دیا جائے جو انہیں تعلیم دے۔ خلیفہ وقت یہ سوچ رہا تھا یہ 6 سال کا بچہ ہے، اسے کچھ آتا جاتا نہیں ہوگا، لہذا میں اپنی طرف سے کوئی ایسا معلم بھیجوں جو ان کی تعلیم کا اہتمام کرے، اور اس فکر میں وہ لگ گیا اور اپنے اصول اور تربیت کے اعتبار سے انہیں بڑا کرے۔ کمال کی بات ہے، کیونکہ وہ واقف نہیں تھا 10ویں امام کی زندگی سے۔ یہ لوگ اسی خیال میں تھے کہ عمر ابن فرج رجحی، یہ ایک پڑھا لکھا آدمی تھا اس زمانے میں، فراغت حج کے بعد جب مدینے پہنچا تو لوگوں نے اس سے عرض مدعا کیا کہ بھئی معاملہ یہ ہے، 9ویں امام کی شہادت ہو گئی اور ان کے بیٹے کے چاروں طرف لوگ بہت آتے ہیں، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم یہ جو 10ویں امام کی شکل میں ہے جو بچہ ہے، انہیں تم کچھ پڑھاؤ لکھاؤ اور انہیں بڑا کرو۔ ملاحظہ فرمائیے، ایک جملے پہ میں آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، وقت ملے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو پھر کبھی آپ حضرات کی خدمت پیش کیا جائے گا۔ بالآخرہ وہ یہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک امام کے بیٹے کو پڑھاؤں، لیکن اس نے حکومت کے دباؤ میں آ کر کے ایسا انتظام کیا گیا کہ امام علی نقی علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لیے عراق کا سب سے بڑا عالم بھیجا گیا، ادیب جو بہت بڑا ادیب تھا،
اس کا نام تھا عبید اللہ جنیدی، اور اس کام پہ اسے لگا دیا گیا۔ اچھا، یہ جنیدی جو ہے آل محمد سے دشمنی رکھنے میں بڑی شہرت رکھتا تھا، یہ بھی بہت بڑا دشمن تھا آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ غرض جنیدی کے پاس حکومت نے امام علیہ نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھ دیا، اور جنیدی کو خاص طور پر اس امر کی بھی ہدایت کر دی کہ ان کے پاس یہ روافظ نہ پہنچنے پائیں، یعنی شیعہ حضرات ان کے پاس میں نہ پہنچیں، یہ تاکید فرما دی۔ جنیدی نے آپ کو اپنے قصر ثریا میں رکھا، اپنے پاس میں رکھا، اور ہوتا یہ تھا کہ جب رات ہوتی تھی تو دروازہ بند کر دیا جاتا تھا، اور دن میں بھی شیعوں کو امام سے ملنے کی اجازت نہ تھی۔ اس طرح سے آپ کے ماننے والوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام محبوس کر دیے گئے۔ اب راوی کہتا ہے، دیکھیے اب سنیے زانی گرامی، ابھی 6 برس کی عمر میں کیا ہو رہا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک دن جنیدی سے کہا، یہ جنیدی کون ہے؟ جو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ جنیدی سے میں نے کہا، اور وہی بتاؤ غلام ہاشمی کا کیا حال ہے؟ غلام ہاشمی کون؟ امام علی نقی، جو کہ خاندان ہاشمی سے ہیں۔ تو انہیں کہا کہ غلام ہاشمی کا بتاؤ حالات کیا ہیں، اور غلام ہاشمی کیسے ہیں؟ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے جنیدی، اس نے نہایت بری شکل بنائی، اور اس کی پیشانی پہ جو ہے وہ شکن پڑ گئی۔ کہنے لگا، خبردار انہیں غلام ہاشمی مت کہنا۔ دیکھیے بڑا فرق آ گیا تھوڑے سے دن میں، انہیں غلام ہاشمی مت کہنا، بلکہ وہ رئیس ہاشمی ہیں۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم، اب سنیے اس کے جملے، خدا کی قسم وہ اس کم سنی میں، اس کم عمری میں مجھ سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ، سنو، میں اپنی پوری کوشش کے بعد جب ادب کا کوئی باب ان کے سامنے پیش کرتا ہوں تو وہ اس کے متعلق ایسے ابواب کھول دیتے ہیں جس سے میں حیران ہو جاتا ہوں۔ اللہ، اب یہ جنیدی کا جملہ سنیے فضیلت امام علی نقی میں۔ عزیزو، فضیلت وہی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ میں نے کہا کہ آل محمد سے دشمنی میں بہت مشہور تھا۔ اب کیا کہتا ہے؟ یظن الناس انی اعلمہ اعلمہ وانا واللہ اتعلم منہ۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں انہیں تعلیم دے رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں ان سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہم صل علی محمد۔ میں ان سے تعلیم حاصل کروں، میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ میں انہیں پڑھا سکوں۔ پھر دوسرا جملہ کہتا، ھذا واللہ خیر اہل الارض وافضل من وفاء اللہ۔ خدا کی قسم وہ حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ وہ اس کی تعویل بھی جانتے ہیں، اس کی تنزیل بھی جانتے ہیں، اس کی تفسیر بھی جانتے ہیں، اس کا پس منظر بھی جانتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ زمین پر بسنے والوں میں وہ سب سے بہتر اور کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ قبلہ، بہت خوب بیان۔ گرامی، اب میں آپ کی خدمت میں ایک دو باتوں کو اور پیش کر دوں، مجھے وقت اتنی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں اور اس کے بعد میں ربط مصائب دینا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیونکہ میں نے اپنے حساب سے جو ٹائم دیکھا تھا 7:16 پہ مجلس شروع کی تھی، اور 7:44 میرے پاس میں ہو گئے، یعنی جو ہماری مجلس کا وقت ہے اس کے اعتبار سے تو بات ہماری ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن آپ حضرات ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پوری وہ تاریخ ہے۔ اب میں ابو ہاشم ایک راوی، امام علیہ الصلوۃ والسلام، ابو ہاشم امام کے زمانے میں، ابو ہاشم کہتے ہیں میں ایک دن حضرت کی خدمت میں گیا ہوا اور آپ نے مجھ سے ہندی زبان میں گفتگو کی۔ کمال ہے، دیکھیے اب اس زمانے میں تو سنسکرت چلتی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، 1200 سال پرانی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ زمانہ
ہندوستان کا سنسکرت زبان کا تھا، لیکن ہندی زبان ہے سنسکرت کی زبان بھی. آپ نے مجھ سے ہندی زبان میں گفتگو کی جس کا میں جواب نہ دے سکا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا. تو کہتا ہے مولا میں سمجھا ہی نہیں کہ آپ کون سی زبان میں بات کر رہے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ میں ہندی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ ابو ہاشم کہتے ہیں مولا آپ کو ہندی زبان بھی آتی ہے؟ تو عزیزو اب جملہ سننے کے لائق، مولا نے یہ نہیں کہا ہاں مجھے ہندی زبان آتی. اگر مولا یہ کہتے مجھے ہندی زبان آتی تو پھر وہ کہتا مولا آپ کو فلاں زبان آتی ہے، فلاں زبان آتی ہے، فلاں زبان آتی ہے، وہ ایک ایک کر کے ساری پوچھتا. مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا میں جاہل نہیں ہوں. سبحان اللہ، توجہ چاہتا ہوں، میں جاہل نہیں ہوں. اس کا مطلب سمجھے آپ کیا؟ یعنی جو بھی چیز ہے اس کا علم ہمیں موجود ہے. سبحان اللہ. تم چاہتے ہو کہ زبان ہندی سیکھو، تم چاہتے ہو کہ زبان ہندی سیکھو؟ کہنے لگا ہاں مولا. تو مولا نے کہا یہ جو کنکری تمہارے پاس میں سنگریزہ پڑا اسے اٹھاؤ. اس نے اس سنگریزہ کنکری کو، اسٹون کو، چھوٹے اسٹون کو اٹھایا. کنکری اٹھانے کے بعد میں مولا نے اپنے ہاتھ میں لی اور اسے اپنے زبان میں رکھا. رکھنے کے بعد اس سے مولا کہتے ہیں لو اسے چوسو. جیسے ہی اس نے اس کنکری کو چوسا اور اپنے منہ میں رکھا اور اسے چوسا، تو اب وہ بتاتا ہے کہ اسے 72 زبانوں کا علم ہو گیا تھا. اس کے بعد اس سنگریزے کو جب امام نے دیا، اس نے چوسا تو اس نے منہ میں رکھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 72 یا 73 زبانوں کا وہ عالم بن گیا تھا. ایک امام اپنے لعاب دہن میں سنگریزہ رکھنے کے بعد وہ سنگریزہ یا وہ پتھر یا وہ اسٹون کسی کو دے دے تو وہ 73 زبانوں کا مالک اور عالم بن جاتا ہے. وہ پیغمبر اسلام جو بار بار علی کو اپنی زبان چسا رہے تھے، وہ باب العلم نہ ہوتے تو کون ہوتا؟ ملاحظہ فرمائیے دانے گرامی، اور بہت سے واقعات امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم غیب سے تعلق رکھتے ہیں، جو علم غیب سے تعلق رکھتے ہیں. میں اپنی مجلس میں جناب امداد نقوی صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں. ابھی ان کے عزیز حسن بلگرامی صاحب سے میری صبح بات ہو رہی تھی، ان کا فون آیا تھا. وہ کہنے لگے کہاں مجلس پڑھ رہا ہوں؟ میں نے کہا میں نیو جرسی میں پڑھ رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ وہ امداد نقوی صاحب ہمارے عزیز ہیں، ان سے ہمارا سلام کہیے گا کہ میں ان کے تعلقات. میں نے کہا وہ اتفاق سے مجھے امداد بھائی سامنے نظر آ رہے ہیں تو میں نے ان کا نام لے لیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل عزیزان گرامی. ملاحظہ فرمائیے امام کی حیات طیبہ. اب امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک وقت وہ بھی آیا. اب یہ بہت طولانی تاریخ نہ ہو جائے. مجھے جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سے، کسی بھی امام معصوم کی گفتگو، تو 2-4 جلسوں کی ضرورت ہے تاکہ میں ترتیب وار آپ حضرات کی خدمت میں ان باتوں کو پہنچاؤں. ملاحظہ فرمائیے گا. اب میں آ رہا ہوں. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. امام علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک عمر کے اس مقام پر پہنچے، 29 برس تک امام مدینے میں رہے. 29 برس. اس کے بعد معتز بن متوکل جو خلیفہ وقت ہوا. میں نے متوکل کے حالات آپ کو نہیں سنا. یہ متوکل عباسی وہی خلیفہ ہے جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر ہل چلوانے کی کوشش کی تھی، لیکن بیل آگے نہیں بڑھے تھے. جب بیل آگے نہیں بڑھے تھے قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 236 ہجری میں بیل آگے نہیں بڑھے تھے، تو اس کے بعد اس نے کہا تھا اچھا یہ نہیں ہے، تو اس نے دجلہ کا پانی امام کی قبر کی طرف مڑوایا تھا. تو پانی قبر تک تو آیا تھا لیکن قبر کے دونوں حصوں میں گیا تھا، قبر امام پر پانی نہیں آیا تھا. یہ وہی متوکل عباسی ہے. اسی کا بیٹا معتز بن متوکل جب اس کا دور حکومت آیا تو اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو سامرہ میں بلوایا، اور سامرہ میں بلوانے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دلوا دیا گیا. اور امام نے جب وہ زہر کا اثر اپنے اندر دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے بیٹے امام حسن عسکری کو بلایا. حسن عسکری کو بلانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا، رموز امامت آپ نے منتقل فرمائے، اور منتقل فرمانے کے بعد کہتے بیٹا آج یہ میرا آخری دن ہے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام آواز دیتے بابا کیا میں آج کے بعد میں یتیم ہو جاؤں گا؟ کہاں بیٹا کچھ حالات ایسے ہی لگ رہے ہیں. میں کہوں گا مولا امام حسن عسکری صدا مبارک ہو، آخری وقت میں رموز
امامت امام علی نقی علیہ السلام نے آپ کے سپرد کیے، آپ کو اپنے سینے سے لگایا، لیکن آپ کے جد امام حسین علیہ السلام آخری وقت اپنے بیٹے امام سجاد کو اپنے گلے سے نہ لگا سکے، بلکہ جب امام حسین ذبح ہو گئے اور شہید ہو گئے اور سرخاندیاں چلنے لگی اور آفتاب کو گہن لگا اور زمین کربلا کو زلزلہ آیا، تو امام سجاد نے آواز دیا، میرا مولا آواز دے رہا، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹاؤ۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ سر حسین نو کے نیزہ پر بلند ہے۔ امام زین العابدین آواز دیتے، پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، ہائے میرا بابا مارا گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام نے دل بھر کے گریہ کیا، امام نے دل بھر کے ماتم کیا، آپ نے اپنے بابا کو غسل دیا، آپ نے اپنے بابا کو کفن پہنایا، آپ نے اپنے بابا کا جنازہ تیار کیا، اور اب نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں کہوں گا آقا امام حسن عسکری ذرا امام سجاد کو تو دیکھو، 3 دن تک سیدہ کا لال کربلا میں پڑا رہا، کوئی غسل و کفن دینے والا نہ تھا۔ اے مولا آپ نے تو غسل بھی دیا، اے مولا آپ نے تو کفن بھی پہنایا، اے مولا آپ نے اپنے بابا کی قبر کھودنے کا اہتمام بھی کیا۔ ہائے میرا مولا سجاد، 11 محرم کی صبح کو امام حسین کے جنازے کے قریب سے گزارا گیا۔ مولا سجاد کہتے بابا تو نے کوئی بیٹا ایسا دیکھا ہے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اور اس بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں اور اس کے بابا کا جنازہ پڑا ہوا ہو؟ لو عزادارو، امام حسن عسکری نے نماز جنازہ کو ادا کیا اور سپرد خاک کرنے کے لیے میرا مولا آگے بڑھا، لیکن میرا مولا سچا مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ اتنے میں جناب زینب نے دیکھا میرا بھتیجا میرے ماجائے سے کچھ کہہ رہا ہے۔ جناب زینب ناکے سے زمین کربلا پہ گری، حسین کے لاشے کے قریب آئیں، چاروں طرف لاش حسین کا طواف کرنے لگی۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں آپ بابا کے لاشے پہ کیا دیکھ رہی ہے؟ آواز دیا بیٹا میں چلتے چلتے ایک بوسہ لینا چاہتی ہوں، لیکن مجھے کوئی جگہ ایسی نہ ملی جہاں میں بوسہ لے لوں، کہیں تلواروں کے نشان، کہیں نیزوں کے نشان، کہیں پتھروں کے نشان۔ یہ حسین کا لاشا تھا جو بغیر غسل و کفن ہے، یہ امام علی نقی کا لاشا جس پہ میرا مولا 11واں امام نماز پڑھ رہا ہے۔ سپرد خاک کر کے آواز دیتے بابا میں یتیم ہو گیا، بابا لو عزادارو 10ویں امام دنیا سے رخصت ہو گئے، میرا 11واں امام روتا رہا۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ جزاک اللہ قبلہ۔ میں التماس کروں گا جناب رفت سلطان صاحب سے کہ وہ زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں۔ جناب رفت سلطان صاحب۔ پہلے حضرت امام علی نقی کی زیارت کرتا ہوں سب کی طرف سے، اور خصوصاً ہمارے ڈاکٹر مدر علی صاحب کی والدہ گرامی کی طرف سے قربتاً اللہ۔ السلام علیکم یا ابو الحسن علی بن محمد الزکی الراشد النور الثاقب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صفی اللہ، السلام علیکم یا سر اللہ، السلام علیکم یا حبل اللہ، السلام علیکم یا علی اللہ، السلام علیکم یا خیرت اللہ، السلام علیکم یا صفوت اللہ، السلام علیکم یا من اللہ، السلام علیکم یا حق اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا نور الانوار، السلام علیکم یا زین الابرار، السلام علیکم یا سلیل الاخیار، السلام علیکم یا عنصر الاطہار،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا سید الوسین، السلام علیکم یا وسیع رسول رب العالمین، السلام علیکم یا ولائمۃ ماد الرسالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا سید نساء العالمین، السلام علیکم یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکم یا ام الائمۃ المعصومین یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا بقیۃ المومنین، السلام علیکم یا وارث رسول رب العالمین، السلام علیکم یا حسن بن علی امیر المومنین وابن سید الوسیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید الوسیم، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم یا سید الکبریٰ ام المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام رضا علیہ السلام، السلام علیکم یا زین العابدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی جزاک اللہ فرقان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش کو قبول فرمائے. اس سے پہلے کہ ہم اختتام کریں آج کی اس مجلس کا، میں التماس کروں گا ڈاکٹر مدد علی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات و تاثرات کا اظہار فرمائیں. جناب ڈاکٹر مدد علی صاحب. میں سب لوگوں کا، جن لوگوں نے مجلس میں شرکت کی، تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا، اور خصوصاً میرے والدہ کی طرف سے جو مجلس ہوئی ہے ان کی ترحیم کی، تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا. اور بس ایک فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھ دیں ہمارے لیے تو میرا بات میرے والدہ کے لیے. جی ضرور ضرور. فاطمہ بنت فیرز کو سے بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد مولانا صاحب کو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی مجلس پڑھی ماشاءاللہ، بہترین بیان تھا ان کا، اور سب لوگوں نے بھی. جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا سب کا. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھگ کے پنجتن پاک آپ کی والدہ کو جوار معصومین میں جگہ دے، ان کا آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اس عظیم سانحی اور عظیم نقصان پہ. اس کے ساتھ ہی سامعین آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے آج اس ہفتے میں ایک دوسری مرتبہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی. بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ سب تشریف لائے. میں اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے، ڈاکٹر غفر صاحب کی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین میں، غم حسین کی، اور آپ کی اس عبادت کو، اس ترحیم کی مجلس میں شرکت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ سب سے اجازت چاہوں گا. میری طرف سے سب کو السلام علیکم اور شب بخیر. مائک اوور ٹو ڈاکٹر غفر جعفری صاحب. اللہم صلی علی محمد السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بے شک حضرت علی کر رہا ہے، پہچانے
जी जी बेशक यकीनन। कैसे हैं आप, खैरियत से साहब? जी अल्लाह का करम है, आपकी माशाअल्लाह, दुआएं, माशाअल्लाह। आपकी बहुत याद आती रहती है हमेशा, मगर जी हसैन साहब से गुफ्तगू भी होती रहती है, तो हम यकीनन डॉक्टर मुर्तज़ा अली साहब के इस गम में बराबर से शरीक है। मौला आप जी, सब जी, लोगों को बेशक। दिल अता फरमाए और आपकी वालदा मरहुमा को जवाने जज़ाकल्लाह। मासूमीन में जगह के लम्हा नकी का जिक्र कीजिए, हर एक लम्हा नकी का जिक्र कीजिए, यहाँ वालों ये हर गम की दवा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।